السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بہن بھائیوں، آج میں آپ کو اللہ کی ایک ایسی نعمت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جسے ہم سوہنجنا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے سپر فوڈ یا غذائی ٹانک بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر ممالک میں، دنیا بھر کے ممالک میں اسے مورنگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے درخت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ سوہنجنا عجیب و غریب درخت ہے جس کے پتے، پھلیاں، پھول، جڑیں اور اس کے درخت کے تنے سے جو گوند نکلتی ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے پودے یا درخت کی تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کا استعمال پہلے تو صرف پھول کو بطور سبزی ساگ کی طرح پکایا جاتا تھا، جو قیمہ میں پکائی جاتی تھی اور گوشت میں بھی، اور سب سے زیادہ بہتر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ مگر جوں جوں اس پر تحقیق ہوئی تو اس کی دیگر چیزوں کے فوائد بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، اور آپ اس کے پتوں کا پاؤڈر یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں 50 گرام اور 100 گرام کی پیکنگ میں فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر فروخت ہوتا ہے۔ امریکہ میں 100 گرام پاؤڈر $50 میں ملتا ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، تمام مشرق بعید کے ممالک میں اس کے درخت موجود ہیں اور ان کی حکومتیں ان سے اربوں ڈالر سالانہ زر مبادلہ کماتی ہیں۔ درختوں کے ساتھ 1 فٹ لمبی پھلیاں، کچھ لوگ سوہنجنا کی مولیاں بھی کہتے ہیں، جب یہ سوکھ جاتی ہیں تو ان میں سے بیج نکلتے ہیں۔ اس کے سوکھے پتوں کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور سوکھے پتوں کو بطور کہوہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہوہ پیکنگ میں ملتا ہے باہر کے ملکوں میں۔ اس کے درخت کے پتے میں ہتھوڑی سے موٹے موٹے سوراخ کر دیے جائیں تو اگلی صبح ان میں سے اس جگہ سے وہاں سے گوند نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوہنجنا کی جڑیں بھی جوشاندہ کے طور پر دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اس قدرتی ہرب میں اللہ نے عام غذائی اشیاء سے بھی زیادہ طاقت رکھی ہے۔ اس میں وٹامن سی، وٹامن بی، وٹامن ای اور آئرن بھرپور ہوتا ہے۔ یہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، جسمانی درد، آرتھرائٹس کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے اور اس سے آرام ملتا ہے۔ سوہنجنا کی پھلیوں یا پھولوں کو بطور سالن، گوشت یا قیمہ میں پکا کر کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے پتوں کا پاؤڈر بنا کر اسے آدھ چمچ پانی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے پتوں کا زیادہ کڑوا سا کسیلا سا ہوتا ہے، کڑوا تو نہیں کہنا چاہیے، کسیلا سا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا، اس لیے پاؤڈر کے کیپسول بنا کر کھایا جا سکتا ہے، اور یورپ میں اس کے کیپسول ہی ملتے ہیں۔ سوہنجنا ریا کو خارج کرتا ہے اور پیٹ کے درد کو دور کرتا ہے۔ نظر تیز کرنے میں اس کی پھلی بے حد مفید ہے۔ یہ جسم میں موجود پتھری کو توڑ کر خارج کر دیتا ہے، جگر کو درست کرتا ہے، معدہ کو درست کرتا ہے۔ غرضے کے مقوی یہ معدہ ہے۔ اس کو کھانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو بطور چٹنی، جس طرح ہم پودینہ کی چٹنی، دھنیا یا اور چیزیں، انار دانہ وغیرہ بناتے ہیں، اسے ڈال کے کھا لیا جائے تو بڑی آرام سے کھایا جا سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد، فالج اور لکوہ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ گلے کی سوزش ہو تو اس کی جڑ کے جوشاندہ سے غرارے کرنے سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی پھلیوں کا سالن تلی کے ورم کو ختم کر دیتا ہے۔ سوہنجنا کے بیج پیس کر پھانکنے سے مردانہ قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل بہت سے کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس سے جلد نرم، ملائم اور چہرے کے رنکل نہیں پڑتے، اور ایجنگ کریم، یعنی آدمی کی جو چہرے پر عمر کے مطابق جو بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے بندے کا چہرہ بالکل نارمل سا چہرہ بن جاتا ہے، بالکل فریش چہرہ بن جاتا ہے۔ سوہنجنا کے پتوں کو پراٹھوں میں بھی بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سے یورک ایسڈ نہیں بنے گا۔ اس کے بیجوں کا تیل زیتون کے تیل جتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، جس سے کھانا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے سکن الرجی سے بھی آرام ملتا ہے، مگر اس کی ایک ہی احتیاط ہے کہ اسے مقدار سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چونکہ غذائی ٹانک ہے، اس لیے غذا کی طرح مناسب مقدار میں ہی کھایا جائے تو مفید ثابت ہوگا، ورنہ نقصان پہنچائے گا۔
اس کے پتوں کا قہوہ بہت مفید ہوتا ہے اور تمام وٹامنز حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قہوہ بھی باہر دنیا میں اس کا قہوہ بھی پیک ہو کر ملتا ہے۔ اس کے پتے تنے کی گوند کو منہ میں رکھ کر چوسا بھی جا سکتا ہے جیسے چاکلیٹ ہوتی ہے۔ سوہنجنا کے فوائد خود بھی حاصل کیجیے اور عزیز و کاروں کو بھی آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ کل کسی اور نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے تاکہ آپ روزانہ ہماری ویڈیوز سے استفادہ کر سکیں۔ آج کی اچھی بات، آپ یہ مت سوچو کہ آپ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ ہنستے بستے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔